جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عدالت نے سیاسی جماعتوں کے قائدین کو طلب کیا اور مذاکرات کے لیے کہا، پھر ہم نے دیکھا مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بڑی تلخ پریس کانفرنس کی، انہوں نے پیپلز پارٹی کی کوششوں کو آؤٹ رائٹلی ختم کر دیا. کیوں؟ دیکھیے، مولانا کا خیال یہ ہے، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، کہ وہ مسلسل ایک ہی بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے، اور یہ وہی بات ہے جو محترمہ مریم نواز بھی کرتی ہیں اور جناب نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ تینوں شخصیات ایک ہی پیج پہ ہیں اس پرٹیکولر کیس کے بارے میں، کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. عمران خان کو جب تک سزا نہیں ملے گی، ہم ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں سے تو مذاکرات کر سکتے ہیں. اور یہی صورتحال آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اپریل میں آصف علی زرداری صاحب بھی بیان فرمایا کرتے تھے، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی اور عمران خان سیاسی ذہن نہیں رکھتے، اور اس لیے ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. اب جب آصف علی زرداری صاحب نے موو فارورڈ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی مولانا کو اب یہ احساس گزر رہا ہے کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کسی کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا. اور آصف علی زرداری صاحب شاید پوری کی پوری پی ڈی ایم کو بیچنا چاہتے ہیں کسی کے سامنے، اور کسی کے سامنے جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کی بہشت کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں ان کا یہ تجزیہ درست بھی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ مذاکرات کا باب چلا ہے، اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو سب سے زیادہ پریشان کن چیز تھی وہ تھی جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کے خلاف ہونے والی گفتگو، تو جو کیمپین تھی، تو اس میں بھی کچھ کمی آ گئی ہے، کیونکہ مذاکرات نے فوری طور پر ماحول میں ایک آسانی تو پیدا کی ہے، کہ ایک امید کی کرن پیدا کی ہے، اور سیاستدانوں کے اوپر بات آ گئی ہے اور عدلیہ کے اوپر بات آ گئی ہے. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو ایک ریلیف محسوس ہو رہا ہے. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں. آپ کی باتوں سے تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ریلیف دینا نہیں چاہتے. دیکھیں، مولانا ابھی اس وقت کسی کو بھی ریلیف دینا نہیں چاہتے، اور نہ ہی نواز شریف صاحب اور نہ ہی محترمہ مریم نواز صاحبہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، پچھلے کچھ عرصے سے مراد کافی لمبا عرصہ، یہ میں بالکل ایک سال کی بات نہیں کر رہا، مجھے یہ ذاتی طور پہ علم ہے کہ آہستہ آہستہ جو اس وقت پی ڈی ایم میں جتنی بھی شامل جماعتیں ہیں، وہ سوائے پیپلز پارٹی کے، وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے کہ جناب اچھا ایسا کر لیں گے، تو وہ کہتے ہیں سو واٹ، وہ کندھے اچکا کے دکھا دیتے ہیں. اور خود نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ ایک مجلس میں کہا تھا، جس میں خود بھی موجود تھا، نواز شریف صاحب نے، کہ ملک بچانا صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں، ملک کے اندر استحکام رکھنا صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کی بھی ہے. ہم کتنی دیر تک آگے ہاتھ بڑھاتے رہیں گے؟ تو لہٰذا خود خان صاحب بھی کئی بار کہتے رہے ہیں کہ سبھی کے کندھوں پر ذمہ داری ہے. تو لہٰذا اب جو یہ خوف تھا کہ کسی نہ کسی کہ کہیں کوئی مارشل لانا لگ جائے، کہیں کوئی ایسا غیر جمہوری بندوبست نہ آ جائے، یہ خوف پیپلز پارٹی کو ہے. باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، بالخصوص پی ڈی ایم کا جو حصہ ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو یہ شوق ہے تو بسم اللہ کر لیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ جو پی ایم ایل این ہے، اس کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کی خواہش یہ ہے کہ انہیں دھکا دے کے نکالا جائے. پنجاب میں الیکشن کا بھی بائیکاٹ کر دیا وہ انہیں ابھی بائیکاٹ تو نہیں کیا، ابھی الیکشن کے بارے میں جب پر یقین ہو جائیں گے تو پھر وہ کچھ صورتحال مختلف ہوگی. تو ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کو میں نے کل بھی اس پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ان کو یہ علم ہے کہ دراصل پی ڈی ایم کے جو دو اجزاء ہیں، یعنی مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام، ان کے نزدیک مارشل لا بھی آ جائے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فرق پڑتا ہے، تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس میں برج کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا، بلاول صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھرپور انداز میں مولانا صاحب کے موقف کی تائید کی، حالانکہ وہ مذاکرات کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں. دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے مولانا کے موقف کی تائید کی. اچھا، یہ ایک کلاسیکل اگزامپل ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پولیٹیکل سائنس کے، ان کو یہ دونوں پریس کانفرنسیں رکھ کے دیکھنی چاہیے ساتھ ساتھ. یعنی پہلے مولانا فضل الرحمان کی دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دیکھیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے پی ڈی ایم کو پہلے تیار کرنا ہے. تو پی ڈی ایم کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی اپنی جو پوزیشن ہے اس کو کمزور نہ کرے, اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی, عدلیہ کے اوپر بھی جو ان کے خیال میں ان کو ایج حاصل ہے وہ بدستور رہے, اور اس کا فائدہ اٹھا کے وہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو ان کی کہیں ایسا بھی لگ رہا تھا کہ ان کی آواز میں آواز ملا رہے, اور ساتھ ہی ایک دوسرے سانس پہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اب بھی اپنی کوششیں جاری رکھوں گا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا انہوں نے جگہ بنائی ہے. انہوں نے دراصل اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے جو مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس تھی اس کو کسی نہ کسی درجے میں ڈیفیوز کر دیا ہے, یعنی اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے عید کے بعد کا وقت مانگا جا رہا تھا تاکہ اس دوران تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں انہیں قائل کیا جا سکے. دیکھیے قائل کرنے کی کوشش تو وہ کریں گے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ قائل ہونا کوئی بہت سارے لوگ ہو بھی جائیں گے, لیکن اس وقت پی ڈی ایم کے اندر وہ فورسز موجود ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی, یعنی پی ڈی ایم کے اندر ہے تو ظاہر ہے وہ سیاسی ہیں, اور دوسری جگہ پہ ہیں تو وہ غیر سیاسی ہیں. کچھ غیر سیاسی فورسز اور پی ڈی ایم کے اندر موجود پولیٹیکل فورسز وہ مذاکرات کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گی. وید صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ غیر سیاسی قوتوں کی بات کر رہے تھے جو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی. کون سی ایسی غیر سیاسی قوت؟ بہت ساری ہیں. دیکھیے بہت ساری ایسی قوتیں ہیں. اب ظاہر ہے جب بہت ساری قوتوں کا نام لینا میری جرت کے دائرے سے باہر ہے, اچھا, تو اس لیے میں ان سے گریز کرتا ہوں. تو پاکستان میں بہت ساری غیر سیاسی قوتیں ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو جاتے ہیں اور ملک کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو سٹیبلٹی آئے گی وہ دراصل پھر بہت ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی. وہ قوتیں کیا اس چھتری سے بھی زیادہ طاقتور ہیں جس چھتری کے دیکھیے وہ اب آپ بات کو زیادہ کرے دیں گی تو کہیں میرے منہ سے کچھ نکلنا ہے, اس بات کو یہی روک. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے خود عدلیہ کا جو فیصلہ ہے جس کے مجھے بڑا اصرار ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں 3-2 کے فیصلے کو معطل کریں, اس سے ہم پہ مسلط نہ کریں, یہ شرط رکھ رہے ہیں مولانا صاحب. دیکھیں یہ جو شرط پیدا ہوئی ہے نا یہ خود عدلیہ کے اندر سے پیدا ہوئی. مولانا فضل الرحمان صرف اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, سیاستدان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اتنے بڑھا چڑھا کے بیان کیے گئے, اور پھر ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح یکے بعد دیگرے ان کے فیصلے دیکھے, خاص طور پر جسٹس فائز عیسیٰ کے ان کے خطوط دیکھے, پھر ان کے فیصلے دیکھے, اس نے ایک یہ تاثر قائم کر دیا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ اس فیصلے کے حق میں نہیں ہیں. ابھی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں نے ایک جسٹس صاحب کو دیکھا کہ وہ ایک یونیورسٹی, جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ ایک یونیورسٹی کی تقریب میں تھے, گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام میں وہ کلپ چلایا, اور 1.5 گھنٹہ تقریباً لگ بھگ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, وہ مسلسل بولتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے, اور ان کی موجودگی میں ایک ایسی ویڈیو چلائی گئی جس میں 2 جج صاحبان امریکا کے تھے, وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے. تو گویا ان کو اختلاف کو جو ان کے اور جو چیف جسٹس کے درمیان اختلاف ہے اس کی کوئی انٹرنیشنل ریزن بھی دریافت کی گئی. ظاہر ہے جو شخص بھی ان سے سوال پوچھ رہا تھا, تو اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کبر اور انا میری شخصیت کا حصہ نہیں ہے. اب بالکل ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے, اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے تو اس دعوے کو قبول کرنا چاہیے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں خود عدلیہ کے اندر جو اس فیصلے کو کمزور کر رہی ہیں. اسی طرح جب جسٹس منصور علی شاہ نے, جسٹس اطہر من اللہ نے اور دیگر معزز جج صاحبان نے جب اتنے اہم ترین نقطے کو کہ جو پاکستان کے وفاق کے 2 صوبوں کی آبادی کے حق رائے دہی سے متعلق تھا, اس کو جب قواعد و ضوابط کی تنگنائیوں میں ڈالا تو ظاہر ہے, اور اس کی مینٹینیبلٹی یعنی اس کے قابل سماعت ہونے پر سوال اٹھایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کی کمزوری کچھ اندر سے وارد ہو گئی ہے. تو یہ فیصلہ, حالانکہ میں اس استدلال سے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہے ان کے استدلال سے اختلاف
کرنے کا کہنا بھی بڑی جرت کا مقام ہے. تو میں اتنا جرت مند تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ ہمت کر رہا ہوں. تو اور جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں بھی، تو ان کے فیصلوں نے اس فیصلے کو، ان کے اختلافی نوٹ نے اس فیصلے کو کمزور کیا. تو لہٰذا ایک غیر سیاسی، عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد تو ایک ہونا ہے. غیر سیاسی حصہ یہ بھی ہے جس نے اس فیصلے کو خالصتاً سیاسی بنیادوں پر بالکل گلی کوچے کا مال بنا دیا. یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ اقلیتی فیصلہ ہے، اور یہاں پہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ اقلیتی فیصلہ ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں آخر یہ جو اقلیتی فیصلہ ہوا ہے یہ میرا پیدا کیا ہوا اختلاف تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں تو اس کو اکثریت ہی سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 7 ججوں والی کہانی ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اسی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں. تو دیکھیے ایک وہ حصہ ہے جو اس فیصلے کو کمزور کر رہا ہے، اور وہ مذاکرات کے راستے میں بھی ایک رکاوٹ ہے. مذاکرات پارلیمان میں ہونے چاہیے، اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو پھر اسمبلیوں میں واپس بھی لائیں، تاکہ پارلیمان کے فورم پر پھر ان کی بھی تو نمائندگی ہو نا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں مذاکرات ہونے چاہیے، جیسے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کیسے ہونے اور کب ہونے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے، تو آج بھی کہا کہ وقت بڑا کم ہے، ہم چاہتے ہیں جلد از جلد یہ معاملہ نمٹے. میں ویسے عدالت کے اس طرز عمل پہ، مجھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی اس بات کے کہنے پہ کہ آپ آپس میں مذاکرات کریں، میں تھوڑا سا میں اس کو زیادہ اپریشیٹ کر نہیں پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کا تحکم چلتا ہے. عدالت کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عدالت میں ہافز نہیں کرنا ہوتا، ٹکڑوں میں نہیں بانٹنا، چاد آپ لے لے آدھا آپ لے لے، عدل کرنا ہوتا ہے، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو قانون کے مطابق فیصلہ وہی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے پنجاب کے اندر. اب اس پہ مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں کہ جی یہ 1 یونٹ بنانے کی کوشش ہے، کوئی اور کہے، کوئی اور کہے. عدالت کے ہر فیصلے پہ اس طرح کی گریں لگتی رہتی ہیں. اچھا حبیب صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف پنجاب میں الیکشنز ہو جاتے ہیں 14 مئی کو، تو جب باقی جگہوں پر، باقی صوبوں میں، مرکز میں انتخابات ہوں گے تو واقعی یہ مسئلہ تو آئے گا. پھر تمام سیاسی جماعتیں یہ تو الزام عائد کریں گی کہ چونکہ یہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے کہ یہاں پر چونکہ نگران حکومت نہیں تھی، انفلوئنس تھا حکومت کا، تو یہ اعتراضات تو آئیں گے. جب ہم اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں نا، اور جس طرح کی ہماری وزارت دفاع نے کل عدالت میں اپنا جمع کرایا کہ جناب یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، آسمان بھی گر سکتا ہے، زمین بھی پھٹ سکتی ہے، یہ امکانات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. یعنی آپ کیسے امکان کو ختم کریں گے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ آپ کیسے امکان کو ختم کریں گے کہ زلزلہ نہیں آئے گا؟ آپ کیسے آسمان کو گرنے سے روکیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نالائکی اتنی سرایت کر چکی ہے ہمارے سسٹم کی اندر کہ اس میں آپ کو جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی نہایت چھوٹی اور بودی دلیل دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو یا ہماری وزارت دفاع ہو، انہوں نے جو موقف اختیار کیا عدالت میں، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو اپنا آرڈر جاری کیا تھا کہ جس کو پھر امپیون کیا گیا تھا، بات یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان سے دوستی ہے؟ آپ پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے کے بھی قابل نہیں ہیں. بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وزارت مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، مطلب میں یہ بار بار اس بات پہ میں اس بات سے گریز کرتا رہا ہوں کئی دفعہ اس پروگرام میں کہنے سے کہ آخر وزارت دفاع کا اس میں کردار کیا ہے الیکشن کروانے میں؟ سیکیورٹی فراہم کریں. بھائی کیا سیکیورٹی فراہم کریں؟ سیکیورٹی وہ تو ہر روز فراہم کر رہے ہیں. بھائی ہر روز سیکیورٹی مل رہی ہے نا ہمیں. بھائی میں کل آیا تھا، کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جس کوئی ایسے معاملات نہیں چل رہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی وزارت دفاع کا کردار تھا، اور الیکشن کمیشن نے اب اس کو بالکل بیچ میں انوالو کر لیا. مجھے ایک دفعہ ایک سرکاری افسر نے بڑی دلچسپ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ہر وہ فائل جس سے مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں نیب میں نہ پکڑا جاؤں، حالانکہ وہ درست ہوتی تھی، تو میں اس کے اوپر ایک نوٹ لکھتا تھا کہ جناب ذرا ماحولیات والوں سے بھی اجازت لے لیجیے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گئی فائل اور پھر دیکھیں گے جب آئے گی. جب الیکشن نہیں کروانے تو ہمارا الیکشن کمیشن سب کو بلا کے پوچھ رہا ہے
اچھا آپ بتائیں لمبے کہ چکروں کہیں میں سے پڑ مجھے گئے۔ کوئی بہانہ ملے، اس کا مطلب ہے کہ فائل میں نے آگے نہیں لے اچھا بھیج حبیب دی۔ صاحب، اختلاف تو ہمارے ہاں ہمیشہ ہی رہتا تو ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب فیصلہ واپس لیں۔ کیوں فیصلہ؟ کیوں یہ کس طرح کی دلائل آپ دے رہے ہیں؟ ہمارے جو اور 1 یونٹ کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہماری جو ریاستی مشینری ہے، اور بات بھی بلاول بھٹو جی، زرداری صاحب کر وہ رہے ہیں جن کی پارٹی صوبائی خود مختاری کی حامی ہے۔ جی، اب وہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ ہیں، وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری ریاستی مشینری اتنی نکمی ہے کہ یہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں کروا سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر میں اس بات کو مان لوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، تو وہ الیکشن جو عمران خان کی پنجاب میں بھی حکومت تھی، ان کی خیبر پختونخوا میں بھی حکومت تھی اور مرکز میں بھی حکومت تھی، پھر اس وقت پی ڈی ایم کیسے جیتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو الیکشن ٹھیک کروا رہا تھا نا۔ ابھی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ہمارے ہاں اختلاف تو اتنا زیادہ ہوتا ہے، ابھی عید کے چاند کی رویت کے حوالے سے مفتی صاحب اعلان کر رہے تھے کہ چاند نظر نہیں آیا، لیکن ہمارے ہاں کبھی بھی پورے ملک میں ایک ساتھ عید نہیں ہوتی ہے۔ ایک صوبے میں عید یا ایک شہر میں عید الگ سے ہو رہی ہوتی ہے، پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے، باقی پورے ملک میں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں 27 کو کیا کوئی کنسنسس ہمیں نظر آئے گا؟ آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں 27 کو کوئی اکٹھے مل کے بیٹھ کے کوئی ایسے نتیجے پہ یہ پہنچ سکتے ہیں کہ معاملات درست سمت میں چلے جائیں؟ یہ ایک معجزہ ہوگا اگر یہ اکٹھے بیٹھ سکے۔ یہ ایک معجزہ ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ الیکشن اس وقت کوئی دستوری معاملہ نہیں رہا پی ڈی ایم کے لیے، وہ ایک ضد بن چکا ہے۔ اچھا، تو ضد کا مسئلہ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے بھی حل نہیں ہوتا۔ جب میں نے ماننا ہی نہیں ہے تو آپ مجھے کتنے بھی دلائل دے لیں، آپ کتنے بھی براہین سے کام لے لیں، میں تو نہیں مانوں گا نا۔ میں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں یعنی ہوں۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ انتخابات نہیں ہوں گے، 14 مئی کو صرف پنجاب کا الیکشن ہوگا؟ الیکشن مجھے ایسے لگتا ہے کہ 14 مئی کو نہ صحیح تو آگے پیچھے الیکشن ہوگا، اور جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ کچھ ایک اچھی ساتھ پورے صورتحال ملک میں نہیں۔ انتخابات ہوں گے؟ ایک ساتھ پورے ملک میں انتخابات ہونے کا چانس ہے بشرطے کہ کوئی ایک پارٹی مانے، یعنی مسلم لیگ نون اگر نہیں مان رہی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی مانے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 27 تاریخ تک یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ جناب ہم تو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلتے تو السلام علیکم، ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے حکومت خود بخود گر جائے گی۔ تو یہ کام پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے، یہ کام ایم کیو ایم بھی کر سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ کام مجھے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کے بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے جہاں ظاہر ہے میں بالکل کنفرم خبر نہیں دے رہا، لیکن میری لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ سینس بنی ہے کہ چھوٹی پارٹیاں پوٹینشلی حکومت سے الگ ہونے پر سوچ رہی، پر تول رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پر تول رہی ہیں، ان پارٹیوں کے اندر یہ خیال راسخ ہوتا جا رہا ہے کہ موجودہ اب ہجرت کا موسم آ گیا۔